نہیں تھے. اور دین و شریعت کسی خاص چیز کا نام نہیں ہے کہ کسی ایک معاملے میں تو ہم آسمیاں چڑھا لیں اور بقیہ معاملات میں ہم خاموش رہیں. اس لیے کہ دین و شریعت کا آغاز ختمی مرتبہ سے ہوا ہے. ختم کر رہا ہوں. یعنی ہمارے ہاں دین شیعت کا مطلب ہے کہ پہلے پیغمبر اکرم. شیعت کا آغاز ہی ختمی مرتبہ سے ہوا ہے. یعنی پیغمبر کو ہٹا کر شیعت کا تصور نہیں ہے. شیعت کا مطلب ہی ہے کہ جہاں آغاز نبی کریم سے ہوا ہو. ولایت پیغمبر اکرم ہمارے ہاں پہلے اللہ کی ولایت ہے، پھر نبی کی ولایت ہے، پھر امیر المومنین کی ولایت ہے. لہذا پیغمبر اکرم کو ہٹا کر شیعت کا تصور نہیں ہو سکتا ہے. جب شیعت کا تصور نہیں ہو سکتا ہے تو شیعت کا معاملہ آئے، ہمارے لیے احترام پیغمبر بھی ضروری ہے. اور جب احترام پیغمبر بھی ضروری ہے، کہیں بھی نبی کے سلسلے میں ذرہ برابر اگر جسارت ہو رہی ہو تو علی کے چاہنے والوں کا پہلا فریضہ ہے کہ پیغمبر کے دفاع میں آگے بڑھیں. یعنی یہ امیر المومنین کے چاہنے والوں کا ہم خیروں سے توقع نہ کریں کہ پیغمبر کے سلسلے میں آگے آئیں. اس لیے کہ خیروں نے پیغمبر کے سلسلے میں اپنی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کیا ہے. اگر پیغمبر کے سلسلے میں کسی نے ذمہ داریوں کو ادا کیا ہے وہ تنہا اہل بیت کا گھرانہ ہے. آج ہمارا فریضہ علی والے ہو کر پیغمبر کے سلسلے میں اور بات آ گئی. آج آپ کے سامنے بعض ایسے مواقع اور بعض ایسے نمونے بھی سامنے آتے ہیں کہ جہاں پر نوبت جسارت پیغمبر تک پہنچی اور کسی غیر کی طرف سے نہیں پہنچی ہے بلکہ اپنے کو علی کا شیعہ کہنے والوں کی طرف سے پہنچی. یعنی آج ایک المیہ ہے کہ کوئی اپنے کو جسارت کرتے ہوئے علی والا بھی کہہ رہا اور پیغمبر کے شان میں جسارت کی ہمت کر رہا. اور یہ نوبت اس وقت آتی ہے. ختم کر رہا ہوں. میں نے کہیں پر ایک جملہ عرض کیا تھا کہ جس طریقے سے آج ہم لوگوں نے امیر المومنین کو اہمیت دی، توجہ دی مولا کائنات کی جانب، ولایت امیر المومنین کی جانب، عزائے امام حسین کی جانب، امام حسین کی طرف، تو اس توجہ کا ایک اثر یہ ہوا کہ آج کسی شیعہ کو یہ ہمت نہیں ہے کہ اپنے کو شیعہ کہتے ہوئے مولا کائنات کے سلسلے میں جسارت کر جائے. یعنی آج اس توجہ کا ایک اثر یہ ہوا ہے کہ آسان نہیں ہے کہ کوئی اپنے کو شیعہ کہتے ہوئے ولایت امیر المومنین کے سلسلے میں جسارت کرے، یا مولا کائنات کے سلسلے میں جسارت کرے، یا امام حسین کے سلسلے میں جسارت کرے، یا عزاداری سید الشہداء کے سلسلے میں جسارت کرے. یہ ایک توجہ کا اثر ہے. یعنی آج شیعہ ہوتے ہوئے آدمی اپنے کو شیعہ کہہ کے نہیں کر پاتا. تمام شیعہ اس کی مخالفت کرتے. تو انصاف سے بتائیے، اگر ان چیزوں کی طرف توجہ کا ایک اثر یہ ہوا ہے، اگر اسی طریقے سے ہم نے قرآن اور نبی کریم کی طرف توجہ دی ہوتی تو آج یہ نوبت نہ آتی کہ بے غیرتی کے ساتھ کوئی اپنے کو علی کا شیعہ بھی کہہ رہا ہوتا اور عظمت قرآن کے اوپر انگلی اٹھا رہا ہوتا. یعنی یقیناً غلط ہے کہ قرآن سے آیات نکالنے کی بات ہو، یا حتی آج نوبت پیغمبر اکرم تک آ جائے اور دین اسلام تک آ جائے. آپ اگر سنیے تو آج جسارت یہاں تک پہنچی ہے کہ صرف قرآن ہی نہیں ہے کہ قرآن غلط ہے یا اس میں آیات غلط ہے. آج تو پیغمبر کے اوپر بھی معاذ اللہ پیغمبر کا دماغ شاطرانہ دماغ. یعنی اس طریقے کی کوئی آج کے زمانے میں جسارت کر رہا ہو، غیر کرے تو غلط نہیں ہے. اگر کوئی اپنے کو علی والا کہہ کر یہ جسارت کر رہا ہو، یقین رکھیے کہ ایسے افراد کا تعلق ایمان تو دور کی بات ہے اسلام سے بھی نہیں ہو سکتا. یعنی ہرگز اور اس کا ظاہر سی بات ہے کہ صرف معاملہ وہاں نہیں ہے. صرف کسی حد تک معاملہ ہمارے اور آپ کے ساتھ بھی ہے کہ ہم نے شاید جتنا توجہ دینا چاہیے توجہ نہیں دی. اور اس کا ایک نمونہ آج کے دنوں میں ہم دیکھ رہے ہیں، تاریخوں میں آج حق ہے پیغمبر کا ہمارے اوپر. اور سب سے بڑا پیغمبر کا جو احسان ہمارے اوپر ہے کہ نبی کریم نے امیر المومنین جیسی ایک امانت ہمیں عطا کی. یعنی اگر امیر المومنین جیسی امانت ہم تک پہنچی ہے تو ذریعہ پیغمبر بنے. آج اگر ولایت امیر المومنین جیسی ایک عظیم الشان نعمت ہم تک پہنچی ہے تو ذریعہ پیغمبر اکرم بنے ہیں. جب پیغمبر ذریعہ بنے ہیں امیر المومنین کے لیے، ولایت علی کے لیے، تو پھر علی اور ولایت علی پر ناز کرنے سے پہلے ہمیں عظمت پیغمبر کا اعتراف برقرار کرنا پڑے گا. ہمیں پیغمبر کا احسان مند پیغمبر کا یہی شکریہ کم نہیں ہے کہ وہ ذریعہ بنے ہیں امیر المومنین کے لیے. آج اگر ہم علی والے ہیں، آج اگر ہمارے پاس ولایت امیر المومنین ہے تو یہ احسان ہے پہلے پیغمبر اکرم کا. پیغمبر اکرم نے ہی ہمیں اس ولایت سے آشنا کیا، امیر المومنین کو ہمیں عطا کیا. امیر المومنین ان کے ذریعے سے ہم تک پہنچے. جو امیر المومنین ان کے ذریعے سے پہنچے ہیں تو آج ہمارے لیے